حکومت بھی کچھ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک دشمن جماعت ہے، مطلب سو کالڈ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ اسی کی طرف تھا. 90% عوام جو ہے وہ ملک دشمن ہو ہے، گئی. میں وہی پوچھ رہی ہوں. 90% عوام جنہوں نے ہمیں الیکٹ تو کیا آپ آئی ہے ایم ایف کو وہ خط کیوں لکھ دیتے ہیں؟ ویسے آپ کو پتہ پاکستان کو چلانے کے لیے ویسی فائنینشلی پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویسی جو ادموئی سی لاش ہوتی ہے اس کو مزید مارنے والی بات ہے کہ آپ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں یا اس طرح کی جو آئی ایم ایف سچویشن. کا کیس ذرا سمجھ لو. جی جی آئی ایم ایف کے نمائندوں نے مذاکرات کیے تھے زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ. ہم نے کنڈیشنل سپورٹ دی تھی کہ ہم سپورٹ کریں گے اور اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے، آگے چلیں گے. اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس سے سیاسی عدم استحکام جب تک ختم نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. نمبر 1. نمبر 2، جو پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آئے گی وہ ریفارمز کرے گی. یہ اوپر کے اشرافیہ جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں، $18 بلین سالانہ مفت برات کھا رہی ہے، مفت برات کھا رہی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ میں روز جاتا ہوں، سپریم کورٹ میں میرا کیس ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں ہمارا کیس ہوتا ہے. وہاں سے 1-2 نمبر آدمی جا رہا ہوتا ہے ایک گاڑی میں، اس کے آگے پیچھے 50 گاڑیاں ہوتی ہیں جو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ کھاتے ہیں. اور انہوں نے ظلم اور جبر کس کے اوپر کر رکھا ہے؟ غریب آدمی کے اوپر. اب یہ کیا کریں گے؟ قرضے لیں گے، قرضے لے کے پھر بجلی کا بل 12 روپے سے 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا ہمارے زمانے میں، انہوں نے 70 روپے پہ پہنچا دیا. ابھی یہ گیس کا بل جو 500 روپے بل آتا تھا ابھی 50,000 پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی یہ انہوں نے بڑھا دینے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک لے جانا ہے بل کو. 70 روپے بجلی کے یونٹ کو 100 روپے پہ لے جانا ہے. مجھے پتا ہے 25 روپے ہمارے پاس نہیں آپشن سارے آپشن ہیں. دیکھیں 25 روپے بجلی 25% اگر آپ کا ابھی 60 روپے پہ یونٹ بجلی کا. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں، چلیں 60 روپے مان لیں، لیکن اگر اوور آل جب لے جاؤ گے نا پیک ٹائم کا اور دوسرا ملا کے آپ 70 روپے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو 25% ہے نا آپ کا سود، مجھے بتائیں کون انڈسٹریلسٹ قرضہ لے کے انڈسٹری لگائے گا؟ پھر اتنی مہنگی بجلی اور گیس سے کون انڈسٹری لگائے گا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اوورسیز ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. اس سے زیادہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر بھاگ گیا ہے کیونکہ یہ لیجٹیمیٹ ہی نہیں ہے. جب تک آپ آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے، جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں لائیں گے، جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے، سخت فیصلے نہیں کریں گے، وہ تو ایز این اپوزیشن آپ لوگ موجود ہیں نا پارلیمنٹ میں، آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ابھی حکومت آئی ہے، حکومت کو اچھا ایک سیکنڈ سے میرا ایک سوال ہے. اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کر کے بات ختم کروں گا پھر آگے. جی ہم نے اس لیے کہا، خط لکھا کہ جناب جب یہ مہنگائی بڑھائیں گے لوگوں نے باہر نکلنا ہے. انہوں نے پتہ کیا ایک شیلڈ لینی ہے کہ یہ عمران خان کی کنسنٹ سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ ان کی کنسنٹ بھی شامل تھی. ہم نے اپنی کنسنٹ ودرا کر لی ہے کہ ہم اس کنسنٹ میں شامل نہیں ہیں جو یہ جرم کریں گے. آگے جو لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائیں گے نا، کیونکہ اپنی تو عیاشیاں انہوں نے ختم نہیں کرنی. وہ ڈاکو رانی جو بیٹھی ہوئی ہے مریم نواز، آپ نے دیکھا ہے 2.25 ارب روپے چاہیے کہ جی پوشش چینج کرانی ہے کہ صرف اور صرف جناب کلر میچنگ کے لیے. کمال ہے، اتنا شرم و حیا ان کو ختم ہو گیا ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ خود اپنی بلٹ پروف گاڑی کے اوپر جناب پوشش چینج کرانی ہے اور پتہ نہیں کیا ٹائر چینج کرانے ہیں کہ 10,000 روپے چینج کرانی ہے. یہ آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے نا، یہ جو سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. سن لینا ایک بات میں آپ بتاؤں، یہ بھکاری ہیں، انہوں نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا. مجھے بتائیں احساس پروگرام تھا نا، سالیہ نشتر نے دیے تھے پیسے بھائی، یا عمران خان کے زمانے میں. آپ چپ کر کے ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہو 1,000 روپے کا ہی یا 2,000 روپے کا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، آپ اسی پیسہ کے ذریعے دے دو. آپ کے پاس لسٹ سب کچھ موجود ہے. آپ کیوں لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہو؟ مطلب اس طرح کی حرکتیں کر کے پوری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو ہم اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور ان چوروں کو اور ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہم نے کم سے کم اس جرم میں شریک کار نہیں ہے.